Recording in progress. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین والعن دائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو آج سے کتاب الصلاۃ یعنی نماز کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، اور جیسا کہ نماز کی فضیلت میں آپ کی خدمت میں روایات بیان کی، اور خوئی آغا چیستانی دونوں اپنی منہاج میں کہ ظاہراً جو کہ اصل منہاج الصالحین آگے سید محسن الحکیم کی تالیف کردہ کتاب ہے، یعنی ان کی یہ رسالہ عملیہ اور فقہی کتاب ہے سید محسن الحکیم کی، اور اس کے بعد آنے والے فقہا نے جو عام طور پر نجفی فقہا تھے، اگرچہ آگے وحید خراسانی بہرحال وہ بھی نجفی اور قمی دونوں رنگ ہے ان میں، تو انہوں نے بھی اسی منہاج الصالحین کی کتاب پر اپنا جہاں پر اختلاف تھا وہاں پہ نوٹ لکھا، اور بہرحال انہوں نے عام طور پر عروہ کی طرح عروۃ الوثقیٰ جو ہے وہ جو سید محمد کاظم یزدی طباطبائی کی ہے، جہاں پر اختلاف ہے وہاں پر نیچے فٹ نوٹ لکھ دیتے ہیں، لیکن منہاج الصالحین کی روش عروۃ الوثقیٰ والی نہیں ہے، بلکہ مستقلاً جو ہے وہ الگ سے کتاب لکھی جاتی ہے، صرف ایک آگے ظاہراً شہید صدر اور ایک آگے وحید خراسانی، ان دو حضرات نے آغا خوئی کی منہاج کے اوپر جہاں اختلاف تھا وہاں پر فٹ نوٹ جو ہے وہ اپنا لکھا ہے۔ تو بہرحال ابتدائی کتاب الصلاۃ میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ دین کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے جس پر اسلام کی بنا رکھی گئی، کہ یہ ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ بنی الاسلام علی خمسہ، کہ اسلام کی بنیاد 4 چیزوں کے اوپر ہے، کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 4 چیزیں، اور 5ویں چیز ہے ولایت، کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی ولایت ہے، کہ روایتوں نے بیان کیا کہ یہ ولایت سب سے زیادہ اہم ہے اور سب سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت ردت ما سواہا، اس حدیث کی طرف بھی اشارہ کیا، ہم نے اپنی گفتگو میں بھی اس کی حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز کو رد کر دیا گیا تو باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ رد کا مطلب ہے چھوڑ دیا جائے گا یا اگنور کر دیا جائے گا، کوئی ارزش اور کوئی قیمت نہیں ہے باقی اعمال کی۔ اگرچہ یہ خود ایک بحث علماء نے کی ہے کہ کیا اس حدیث کا مطلب ہے، لیکن بہرحال اتنا اہم نہیں ہے فی الحال۔ اس میں سب سے پہلا جو مقصد اول کو، آپ اس کو کیا ترجمہ کریں گے مقصد اول کو؟ اگر سیستانی اب آپ اس کو چیپٹر کا نام دیں یا کیا نام دیں، چیپٹر ویسے کتاب الصلاۃ ہے، اس کے اندر جو نیکسٹ پہلا جو چیپٹر ہے اس میں واجب نماز، اس کی تعداد، نافلہ نماز، اس کے اوقات اور باقی احکام کے اوپر مشتمل ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو پہلی فصل ہے، پہلا چیپٹر کہیں یا جو بھی کہیں، چیپٹر کے اندر چیپٹر وہ ہے نماز، واجب نماز کی تعداد اور نوافل، نافلہ نمازوں کی تعداد۔
خوب واجب نمازیں اس زمانے میں، خوب کیوں کا اس زمانے میں؟ چونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ دو زمانے کاؤنٹ ہوتے ہیں، ایک امام کے حضور کا زمانہ اور ایک امام کی غیبت کا زمانہ۔ تو جو آگے سیستانی کی تعبیر ہے الصلاۃ الواجبہ فی زمان غیبت امام العصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کہ امام عصر سلام اللہ علیہ کی غیبت میں جو ہے وہ نماز 5 واجب ہے، کیا کوئی نے لکھا ہے کہ 6 واجب ہے؟ اب یہ 5 اور 6 میں کیا اختلاف ہے یہ آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ اور اس میں نماز جمعہ بھی شامل ہے۔ نماز جمعہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ نماز جمعہ جو ہے وہ یہ جو اکثر میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ اجتہاد اور تقلید کی جو مخالفت شدت کے ساتھ کی جاتی ہے، اور یہ ایک نعرہ بلند ہوتا ہے کہ غیبت کے زمانے میں جو کہ وہ نماز جمعہ نہیں ہے۔ نہیں، اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ جذبات اور اعتقادی اور عقیدہ اور جذباتیت کہ عام طور پر ہم دین کو اپنے جذبات کے ذریعے سے سولو کرتے ہیں اور دین میں اپنے جذبات کو لے کر آتے ہیں۔ ہر جگہ فقہ میں، شریعت میں، اعتقادات میں، سیاست میں، پولیٹکس میں، ہر جگہ جو کہ ہم اپنے جذبات کو لے کر آتے ہیں، اب یہ درست نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے وہ تعلیمات آل محمد علیہ السلام کے مطابق نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو جذبات اور لاجک اور منطق کے ذریعے سے اور احساسات کے ذریعے سے جو ہم مسائل کو سولو کریں، نہیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ لہذا انسان فقط فقہ میں نہیں بلکہ ہر جو مسائل دینی ہیں، ہاں آپ فزکس میں بات کریں، آپ کیمسٹری میں بات کریں، آپ میتھمیٹکس میں بات کریں، آپ جو ہے وہ آئی ٹی پہ بات کریں، جو آپ کی فیلڈ ہے، دنیاوی فیلڈ ہے، اس میں آپ کو اپنی رائے دیں، آپ اسپیشلسٹ بنیں، اپنی رائے دیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن شریعت، دین، اللہ، رسول، عقائد، ولایت، ان سب چیزوں میں جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تعلیمات آل محمد علیہ السلام کیا ہے۔ بہرحال میں جو ہے وہ اس سے زیادہ کھل کر بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن عوام کو جذبات میں لے کر آنا، عوام کو جو ہے وہ جوش و جذبہ دلانا، اور جوش و جذبہ اگر روایات کی روشنی میں ہو، جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں 3 پچھلی جو گفتگو کی نماز کی اہمیت کے اوپر، آپ نے دیکھا کہ بہرحال ہم نے بڑی احتیاط کے ساتھ جو صرف روایات تھی ان روایتوں کا آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ بعض اوقات ہم دیکھ سے زیادہ چمچہ گرم والی ہماری کیفیت ہوتی ہے، اور امام معصوم اور دین کی طرف اور خدا کی طرف ان باتوں کو نسبت دیتے ہیں جو حق نہیں کسی عام انسان کے لیے، حتیٰ مرج مجتہد، اور مرج مجتہد اپنی حد و حدود کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ ہماری حد و حدود کیا ہے۔ یہ تو ہم اہل منبر ہوتے ہیں جو اپنے حد و حدود کو پامال کر دیتے ہیں اور اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلاتے ہیں، اور ہم اور آپ جو سننے والے ہیں، مجلس سننے والے، ہمیں اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ سامنے والا قرآن و حدیث کی روشنی میں کتنی بات کر رہا ہے اور اپنی لاجکس اور اپنی منطق اور اپنے احساسات کے ذریعے سے کتنی بات کر رہا ہے۔ اور یہ بہرحال بڑے مسائل ہیں، بہت مسائل ہیں۔ ایک شاعری کی کوئی انتہا نہیں ہے ہمارے یہاں، اور پھر منبر پہ آ کر بھی ہم جو گفتگو کر رہے ہوتے وہ بھی شاعرانہ گفتگو ہوتی ہے،
شاعری کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہم ممبر پہ شاعری کرتے ہیں، نہیں، وہ درست ایک حد تک کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہماری گفتگو خود ایک شاعرانہ گفتگو ہے۔ شاعرانہ گفتگو کس کو کہتے ہیں؟ تخیلاتی گفتگو۔ ہر وہ چیز جو قرآن اور سنت کے برخلاف ہو وہ سب شاعری ہے، ہر چیز، چاہے کتنے مقدس لباس میں، مقدس انداز میں، گریا کر کے، رولا کر، جس انداز سے بھی گفتگو کی جائے، اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہیں ہے سب شاعری ہے۔ بہرحال اس سے زیادہ ہم کچھ بیان نہیں کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کیا بیان کریں گے۔ تو نماز جمعہ جو ہے وہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے نماز جمعہ کا۔ نماز جمعہ کی جو ہمارے پاس روایات ہیں بڑی مشکل روایات ہیں، سخت روایات ہیں، اور جو ہے وہ مختلف اقوال ہیں نماز جمعہ میں۔ بعض فقہا قائل تھے نماز جمعہ غیبت کے زمانے میں حرام ہے، لیکن یہ ایک گروہ فقہا تھے، وہ بھی قدیم۔ آج تقریباً 2 رائے فقہا کی موجود ہے، 2 رائے فقہا کی موجود ہے، لیکن بہرحال یہ ایک رائے تھی۔ روایت، کیونکہ روایات، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ روایات مشکل ہے۔ مشکل ہے سے مراد وہ یعنی بظاہر ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے، یہاں پہ فقاہت دکھتی ہے کہ فقیہ کس طریقے سے روایت سے جو کہ وہ استنباط کرتا ہے۔ لہذا یہ جو نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ بھائی تقلید کے لیے دلیل لے کر آؤ، اب تقلید کے لیے دلیل لے کر آؤ، آپ پہلے ان روایتوں کو جمع تو کر کے دکھائیں ہمیں۔ کس طریقے سے ایک عام انسان جو وہ ان روایتوں کو جو وہ جمع کرے گا؟ خب امام معصوم کی روایت ہے، معتبر روایت ہے، حدیث صحیح سند روایات ہے، اب اس کو آسان نہیں ہے جمع کرنا۔ لہذا فقیہ جو اپنی ساری زندگی کو، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مجتہد ہونا چاہیے جس کی ہم تقلید کریں، اور وہ عالم ہونا چاہیے۔ عالم نہیں ہے کہ جو ہمیں بڑا عالم لگتا ہے، ہمیں بڑا عالم لگتا ہے، ہم تو ہر شخص سے جو وہ انسپائر ہو جاتے ہیں، امپریس ہو جاتے ہیں، اور اس کی چند معلومات کو سن کر، اس کی چند انفارمیشنز کو سن کر، انفارمیشن الگ ہے، معلومات الگ ہے، اور ڈیپتھ دین میں ایک الگ چیز ہے۔ ہم عام طور پر انسپائر اور امپریس ہوتے ہیں معلومات سے ہوتے ہیں، ڈیپتھ، ہماری ڈیپتھ نہیں ہے تو ہم سامنے والے کی ڈیپتھ کو کیا سمجھیں گے۔ لہذا نماز جمعہ جو موجودہ فقہا کے درمیان، اگرچہ ظاہراً میں مطمئن نہیں ہوں لیکن احتمال قوی ہے کہ شاید شیخ بشیر جو ہے وہ شاید نماز جمعہ کی غیبت میں حرمت کے قائل ہے ظاہراً، شاید، لیکن بہرحال جو بزرگ فقہاء معاصرین، یعنی آج کے زمانے کے جو بڑے فقہاء ہیں، اس میں جو ہے وہ 2 بنیادی رائے نماز جمعہ کے بارے میں موجود ہے۔ ایک ہے نماز جمعہ واجب تخییری ہے، ایک ہے واجب تعیینی ہے۔ اور واجب تخییری اور واجب تعیینی میں کیا فرق ہے؟ واجب تخییری یعنی آپشنل واجب، آپشنل واجب کہ یا یہ واجب ہے یا یہ واجب ہے۔ جیسے ماہ مبارک رمضان کا کفارہ، روزے کا کفارہ آپشنل ہے کہ 60 روزے رکھے، بلکہ نہیں، ایک غلام کو آزاد کریں جو آج کل ممکن نہیں ہے، یا ہر روزے کے بدلے 60 روزے کفارے کے طور پر رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس کو کہتے ہیں واجب تخییری یعنی آپشنل واجب۔ ان 3 میں سے آپ کے پاس آپشن ہے، کسی کو بھی آپ جو کو انجام دے سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں واجب تخییری۔ واجب تعیینی معیناً واجب ہے۔ خب حضور امام معصوم علیہ السلام نماز جمعہ واجب تعیینی ہے۔ اچھا، بعض لوگ قرآن کی آیت سے استدلال لے کر کرتے ہیں، بغیر روایات آل محمد علیہ السلام کی جو کثرت کے ساتھ روایات موجود ہیں، نہیں ہے درست یہ طریقہ، یہ روش درست نہیں ہے کہ ہم قرآن کی آیت کے ذریعے سے استدلال کریں۔ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام جو مفسر قرآن ہیں، جو وحی خدا کے مترجم اور ٹرانسلیٹر ہے، وہ بتائیں گے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ لہذا عام طور پر فقیہ جو ہے وہ
درست ہے کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ قرآن کی آیت سے استدلال نہیں کرتا ہے بالکل استدلال کرتا ہے، لیکن ہم جس طریقے سے اجتہاد کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی ایک آیت سے ہم گفتگو کرنا شروع کر دیں، حدیث ایک لے کر آ جائیں اور اسے گفتگو کرنا شروع کر دیں، یہ روش درست روش نہیں ہے، اور عوام کے درمیان اس قسم کی احادیث کو حتیٰ پیش کرنا بھی بعض اوقات درست نہیں ہے، کیونکہ بہرحال اس مجتہد اس کا جو میدان ہے وہ ایک، یعنی یہ نہیں ہے کہ مجتہد گفتگو نہیں کرتا ہے، نہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ بہرحال یہاں پر نماز جمعہ کے بارے میں دو فی الحال جو کو اہم ترین رائے ہے، ایک ہے واجب تخیری کی، یعنی آپشنل واجب ہے کہ جمعے کے دن جو ہے وہ ظہر پڑھیں یا نماز جمعہ پڑھیں، آپشن واجب ہے، اس کو کہتے ہیں واجب تخیری، اگرچہ کہتے ہیں کہ نماز جمعہ افضل ہے لیکن اختیاری ہے۔ اس کے مد مقابل جو دوسرا ایک قول ہے، جو آگے خوئی مائل ہوئے ہیں اس چیز کی طرف، مائل اس لیے کہا کہ انہوں نے فتویٰ نہیں دیا ہے، احتیاط واجب لگائی ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ اگر نماز جمعہ قائم ہو جائے، نماز جمعہ اگر قائم ہو گئی تو واجب تعینی ہے، آپشن نہیں ہے، احتیاط واجب، اگر احتیاط واجب لگائی ہے کہ احتیاط واجب کے نفر واجب تعینی ہے، لیکن قائم ہونے کے بعد شرائط کے ساتھ، جو اس کی شرائط ہے کہ پیش امام عادل ہو، اس کی قرات صحیح ہو، وغیرہ وغیرہ جو اس کی شرائط ہے، تو پھر شرائط ہے کہ شاید آگے جا کے اس کو ڈسکس کریں گے، تو پھر اس صورت میں جو واجب تعینی ہے، اگرچہ کوئی نے احتیاط واجب لگائی ہے، فتویٰ نہیں دیا ہے، اور بھی بعض اساتید استاد وغیرہ وہ بھی جو وہ ان کی نظر بھی یہی ہے کہ نماز جمعہ جو وہ واجب تعینی ہے۔ بس پہلی واجب نماز کیا ہے؟ نماز یومیہ، نماز یومیہ یعنی روزانہ ڈیلی کی 5 وقت کی نمازیں، اور ان میں سے ایک نماز جمعہ ہے جو ظہر کے آپشنل ہے۔ خوب، یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دے، اتفاق سے اس ہفتے میں شاید 2 یا 3 اس قسم کی باتیں آئی، لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، بڑا پرابلم ہے یہ کہ ہم جو وہ اتنا زیادہ ہم قیاس سے کام لیتے ہیں، وہ مذہب کی جو قیاس سے بالکل صاف ہے، کوئی عقل وغیرہ کا استعمال نہیں ہے، لیکن ہماری عوام اتنا ہی ماشاءاللہ سے جو وہ قیاس کر رہی ہوتی ہے، اور اتفاق سے اس ہفتے میں یا بظاہر تو اسی ہفتے میں 2 ایسے متعلق باتیں کی گئی کہ نماز جمعہ جو ہے وہ یہ جو خطبہ جمعہ ہے یہ آلٹرنیٹ ہے نماز ظہر کی 2 رکعت کا، اور 2 رکعت نماز جمعہ، تو اس طریقے سے 4 رکعت بن گئی، اور میں نے کوئی نہ روایت دیکھی نہ کسی فقیہ کا کوئی ایسا اس میں کوئی رائے دیکھی، نہیں معلوم کہ یہ کیوں بہت زیادہ عوام میں رائج ہے، اور اسی وجہ سے جب یہ مسئلہ سنتے ہیں تو ٹھٹک جاتے ہیں، اور جب وہ ایک دم تعجب کرتے ہیں کہ نماز جمعہ میں خطبہ سننا واجب نہیں ہے، یعنی خطبے میں پہنچنا واجب نہیں ہے، ہاں اگر پہنچ جائے اور آپ کی زبان میں ہو تو پھر سننا واجب ہے، فتویٰ یا احتیاط واجب وہ اپنے مقام پر، لیکن یہ جو مشہور ہے کہ یعنی عوام میں مشہور ہے کہ خطبے جو وہ ظہر کی 2 رکعت پہ آلٹرنیٹ ہے، اور نماز جمعہ کی 2 رکعت نماز ظہر کے آلٹرنیٹ ہے، اس طرح جو 4 رکعت بن جاتی ہے۔ خب یہ عوام کے درمیان گفتگو ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے اس کا منشا کیا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے۔ بس پہلی نماز کیا ہے؟ نماز 5 وقت کی نماز۔ دوسری نماز کیا ہے؟ واجب طواف کی نماز، واجب طواف کی نماز۔ خوب واجب طواف کہ انشاءاللہ اگر ہم حج کے مسائل اگر کبھی بیان کریں گے، کیونکہ عام طور پر حج کے مسائل صرف حاجی کے لیے بیان ہوتے ہیں، اور ایک حد تک درست بھی ہے، کیونکہ عام لوگوں کے لیے مورد ابتلا نہیں ہے، معلومات کے لیے آتے اچھی چیز ہے، انسان کے پاس معلومات ہونی چاہیے، لیکن بہرحال عام طور پر لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے جب تک وہ حج پہ نہ جائیں، اور حج پہ جانے کے بعد پھر ان مسائل کو بھی وہ ذہن سے ڈیلیٹ کر دیتا ہے،
تو جو واجب طواف ہے، دیکھیں واجب طواف چاہے واجب حج ہو چاہے مستحب حج ہو، چاہے واجب عمرہ ہو چاہے مستحب عمرہ ہو، جب احرام پہن لیتے ہیں تو اب عمرہ بھی واجب ہو جاتا ہے، حج بھی واجب ہو جاتا ہے۔ حج سے پہلے، عمرے سے پہلے ممکن ہے کہ واجب نہ ہو، مستحب ہو، لیکن احرام پہننے کے بعد اب عمرہ پرفارم کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور عمرہ اور حج کے اہم ترین حصے میں، پارٹس میں جو ہے وہ ایک طواف ہے۔ طواف یعنی 7 چکر، 7 چکر جو وہ = ایک طواف کہلاتا ہے۔ اب اس عمرے کا طواف ہو یا حج کا طواف ہو، واجب حج ہو یا مستحب حج ہو، واجب عمرہ ہو یا مستحب عمرہ ہو، اس کی جو نماز ہے وہ واجب نماز ہے۔ واجب نماز، طواف کی جو نماز ہے وہ واجب ہے اور وہ 2 رکعت نماز ہے۔ وہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، کہ جس کی تفصیل مناسک حج میں ڈیٹیل سے فقہا بیان کرتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز کو انجام دیتے ہیں۔ تو 2 نمازیں ہو گئی، ایک یومیہ نماز، روزانہ کی 5 وقت کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، اور دوسری ہے طواف کی واجب نماز، اور تیسری واجب نماز ہے صلاۃ الآیات، کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم منہاج الصالحین میں ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلاۃ الآیات یعنی نماز آیات، کہ جو عام طور پر کوئی سیستانی، سورج گرہن، چاند گرہن، زلزلہ، یہ 3 واجب، یہ 3 اسباب ہیں، 3 علامتیں ہیں یا 3 چیزیں کہ جن سے نماز آیات جو وہ واجب ہوتی ہے، کہ جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ چوتھی نماز ہے صلاۃ الاموات، یعنی نماز جنازہ، نماز جنازہ۔ خوب، یہ اس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک نقطہ جو اگر کوئی نے بیان کیا، اس کو ہم صرف یہاں پر بیان کر دیں، شاید اگر آگے تفصیل آتی ہے تو، کہ نماز جمعہ اور نماز ظہر میں ظاہر آپشنل واجب ہے، تو بات واضح اور کلیئر ہو گئی کہ اگر نماز جمعہ اپنی شرائط کے ساتھ قائم ہو جائے اور انسان ان شرائط کے ساتھ اس کو انجام دے دے تو نماز ظہر ساقط ہو جاتی ہے، نماز ظہر ساقط ہو جاتی ہے۔ اب بعض لوگ جو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم احتیاطاً نماز ظہر پڑھ لیں، تو احتیاطاً پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر صحیح شرائط کے ساتھ اگر نماز جمعہ اگر قائم ہو گئی اور ہم نے انجام دے دی، خاص طور پر آگے سیتانی کے لحاظ سے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، کہ انشاءاللہ مسئلہ آگے جا کے بیان کریں گے، کہ نماز جمعہ جو وہ خاص لمیٹڈ ٹائم کے اندر جو پرفارم کرنا ہے نماز جمعہ، آگے کوئی نہیں مانتے ہیں لیکن آگے سیتانی اس کو مانتے ہیں، لیکن اگر صحیح شرائط کے ساتھ ہو گئی تو پھر نماز ظہر ساقط ہے، نماز ظہر ساقط ہے، اور نماز ظہر جو کو واجب نہیں رہے گی۔ بس 3 واجب نماز ہو گئی۔ چوتھی نماز کیا ہے؟ چوتھی نماز ہے نظر، قسم اور عہد۔ پانچ وقت کی نمازیں، طواف کی نمازیں، آیات کی نماز، نماز جنازہ، اور پانچویں نماز ہے اللہ بھلا کرے، نظر، قسم، عہد یا وغیرہ وغیرہ ایکسیٹرا، اور وہ ایکسیٹرا جو ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ توجہ کریں، انشاءاللہ نظر، قسم، عہد کے دعا کریں کہ ہم وہاں تک انشاءاللہ پہنچ جائیں اپنی عمر میں، اپنی زندگی میں، تو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پر ہم پڑھیں گے۔ نظر، قسم اور عہد، نظر، قسم اور عہد کے ذریعے سے بھی نماز واجب ہو جاتی ہے، نظر، قسم اور عہد کے ذریعے سے بھی نماز واجب ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، جو بڑا لوگوں کے لیے عجیب مسئلہ ہو شاید بعض لوگوں کے لیے، کہ توجہ کریں کہ جس چیز کی نظر کرے انسان، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں منت ماننا۔ اچھا، منت ہمارے یہاں جو ایک طریقہ کار ہے، وہ ایک الگ اس کا فقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فقہ میں نظر، قسم، نظر یعنی منت،
قسم اور عہد، یہ تین چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کسی چیز کو واجب قرار دے دیتا ہے، اپنے اوپر واجب قرار دیتا ہے. اگر وہ شرعی طریقے سے اگر نظر مانی جائے تو اس کو پرفارم کرنا جو کہ واجب ہے. تو اگر نماز توجہ کریں، یہاں پر نماز کے سلسلے میں چند ایگزامپل دے دوں آپ کو کہ دیکھیں نماز میں 3 ایگزامپل میں دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ 3 ایگزامپل 3 ٹائپس بھی بیان ہو جائے گی، 3 اقسام بھی بیان ہو جائے گی. ایک دفعہ انسان نظر کرتا ہے، اچھا نظر خود 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک دفعہ انسان نظر کرتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ میں یہ کام انجام دوں گا. اچھا ضروری نہیں کہ اس طریقے سے کیا جائے، بلکہ خالی آپ بغیر کسی چیز کے آپ کہیں کہ اللہ کے لیے مجھ پر ہے بغیر کسی چیز کے. مثلا ایک دفعہ تو آپ نظر کرتے ہیں، جو مثال کے طور پر خانوادہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو نظر کی تھی کہ حسنین علیہ السلام اگر شفا پا گئے تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے. تو یہ نظر کسی چیز کے اوپر ڈیپینڈ کی ہوئی تھی کہ یہ کام ہو گیا تو ہم اللہ کے لیے اس کام کو انجام دیں گے. اور ایک دفعہ جو وہ نظر ضروری نہیں کہ کسی چیز کے اوپر ڈیپینڈ ہو، بلکہ آپ صرف یہ الفاظ اگر دہرا دیں کہ اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ میں مثال کے طور پر جو وہ آج 2 رکعت نماز پڑھوں گا یا کل روزہ رکھوں گا. آپ نے کسی چیز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کیا، انحصار نہیں کیا، کسی چیز کو کنڈیشن نہیں لگائی ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا، کنڈیشن نہیں ہے، بلکہ صرف آپ نے کہا اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ میں مثال کے طور پر جو یہ کام کو انجام دوں گا. بس یہ 2 قسم سے 2 طریقے سے نظر ہو سکتی ہے. اب اس کی 3 ٹائپس ہے یا 3 اس کی طرح سے جو وہ نظر ہو سکتی ہے. پہلی چیز جو آپ کے لیے یعنی بات سننے والوں کے لیے چونکا دینے والی ہو کہ واجب چیز کی بھی آپ نظر کر سکتے ہیں، واجب چیز کی بھی آپ نظر کر سکتے ہیں. مثال کے تو آپ نے کہا کہ میرا بچہ اگر صحت مند ہو گیا تو میں ظہر کی اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ میں آج کی ظہر کی نماز پڑھوں گا. وہ تو ویسے ہی واجب تھی. جی بالکل نظر ہو سکتی ہے، کیونکہ نظر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک خدا کے یعنی ایک اچھا کام ہونا چاہیے، اچھا کام ہونا چاہیے. اب وہ چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو یا بلکہ بعض اوقات حتی مستحب نہ ہو، لیکن اگر شرعی لحاظ سے اگر ایک رجحان رکھتی ہے تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. تو ایک دفعہ انسان نظر کرتا ہے کہ اللہ کے لیے مجھ پر ہے یا میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں آج کی ظہر کی نماز پڑھوں گا. صحیح ہے، درست ہے. چونکہ نظر سے وہ خواتین بہت زیادہ مانگتی ہے تو بعض اوقات ان کو یاد بھی نہیں رہتی کہ پریشان ہو جاتی کہ بھئی ہمیں تو بہت زیادہ ہے. تو آپ واجب چیز کی نظر مان لیں تو آپ کے اوپر جو کوئی زیادہ بوجھ بھی نہیں پڑے گا. اور یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے، شریعت کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے. اور آپ واجب چیز کی منت مان لیں، واجب چیز کی نظر مان لیں. آپ کے اوپر قضا روزہ ہے ماہ مبارک رمضان کا. اچھا چونکہ آگئی چیز ثانی جو ہے وہ اس کی تفصیل آئی کہ قضا روزہ اگر ہے تو نظر نہیں مان سکتے ہیں. نماز میں مشکل نہیں ہے لیکن روزے میں آگئی چیز ثانی یہ تفصیل ہے، وہ تفصیل اپنے مقام پر. تو آپ جو ہے وہ سمپل اپنے قضا روزے کی منت مان لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، درست صحیح ہے. اور اس کو آپ جو کو رکھ لیں، یہ تو ایسے ہی رکھنا تھا. تو یہ ایک ایگزامپل کہ آپ اپنے واجب چیز کی نظر مانیں. ایک دفعہ آپ نظر مانیں وہ مستحب جو معلوم ہے، نماز شب، قرآن کی تلاوت، نافلہ ظہر، یہ معلوم ہے. تو آپ نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ میں آج نماز شب پڑھوں گا، ادا یا قضا. صحیح نا، زیادہ اپنے اوپر زحمت نہ ڈال دیں کہ اگر مثال کے تو اگر ہم ادا میں نہیں اٹھتے ہیں تو کم از کم جو وہ قضا بھی چل جائے. خوب نظر درست ہے. اور تیسری ایگزامپل میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، ایسے ہی 2 رکعت، درست ہے، بالکل نظر درست صحیح ہے. پس نظر کے ذریعے سے، اسی طرح قسم کے ذریعے سے اور عہد کے ذریعے سے انسان نماز کو اپنے اوپر واجب قرار دے. اچھا نماز ظہر کی ایگزامپل میں آپ کی ایک وضاحت دے دوں میں کہ اگر کوئی شخص نظر مانتا ہے نماز ظہر کے لیے، نماز عصر کے لیے، نماز فجر کے لیے، نماز مغرب کے لیے، نماز عشاء کے لیے، طواف کی نماز کے لیے نظر مانتا ہے تو آپ کہیں کہ اس میں تو واجب تو پہلے ہی تھا تو اب کیا واجب ہوگا؟ نہیں، اب ڈبل واجب ہو گیا ہے. اب 2 واجب ہے، یہ ڈبل واجب ہے.
کہ اگر کوئی شخص اگر نماز نہ پڑھے تو اسے 2 گناہ ملیں گے، ایک نماز ظہر چھوڑنے کی اور ایک نظر توڑنے کا، اور ساتھ ساتھ نظر توڑنے کا یعنی منت توڑنے کا کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اگرچہ نماز ظہر اگر کوئی قضا کر دیتا ہے گنہگار ہے، گناہ کبیرہ انجام دیا لیکن کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن اگر نظر کو اگر توڑتا ہے تو چاہے نماز ظہر نہ ہو بلکہ 2 رکعت مستحب نماز کی نظر مانی تھی، اس نے نظر کی وجہ سے وہ 2 رکعت مستحب ہو گئی، اور اگر خاص پرٹیکولر ٹائم کی اگر مانی تھی، اگر وہ جان بوجھ کے اگر نہ اس نماز کو ادا نہ کرے تو کفارہ واجب ہو جائے گا، اس کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ بس یا نظر کے ذریعے سے واجب ہے، یا قسم کے ذریعے سے واجب ہے، یا عہد کے ذریعے سے واجب ہے۔ اچھا، ایک اور جو انہوں نے مثالیں دی ہیں واجب اسی نظر، قسم اور عہد کے سملر، وہ کیا ہے وہ غور سے سنیے گا، وہ شاید آپ لوگ کے لیے نئی ایگزامپل ہو، کہ مثال کے طور پر کسی ڈیل میں کسی معاملے میں کنڈیشن کی جائے۔ مثال کے طور پر باپ بیٹے کو تحفہ دیتا ہے، یا مثال کے طور پر ایک شخص کسی شخص کو کوئی کتاب بیچتا ہے، یا مثال کے طور پر آپ اپنا گھر کسی کو رینٹ پر دیتے ہیں، اور اس رینٹ میں اس خرید و فروخت میں اس گفٹ میں آپ ایک کنڈیشن لگا دیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بیٹے کو رینٹ پر جو وہ اپنے گھر دیتے ہیں، صحیح نا، باپ بیٹے کے ساتھ ایسی ڈیلنگ ہے، بیٹا بھی کماتا ہے، باپ مثلا کماتا ہے تھوڑا بہت آن آف کماتا ہے، اس نے بیٹے کو جو وہ رینٹ پر دیا۔ اب باپ بھی چاہتا ہے، ظاہر ہے اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ یہ نمازیں شب پڑھے، نافلہ نمازیں پڑھے، اور وہ اس کو رینٹ دیتا ہے، شرط لگاتا ہے کہ میں تم کو رینٹ دیتا ہوں اور یہ گھر رینٹ پر دیتا ہوں، اور رینٹ بھی بہت ہی معمولی سا رکھیں، مثلا فار ایگزامپل کہ اگر اگر 30,000 روپیز اگر اس گھر کا رینٹ بنتا ہے تو اس نے کہا کہ میں تم کو 10,000 کا رینٹ 10,000 روپے دیتا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم نافلہ نمازیں پڑھو گے، چاہے اس گھر میں چاہے کہیں پر بھی۔ اب یہاں پر نماز اس ڈیل میں کنڈیشن آنے کی وجہ سے نماز واجب ہو جائے گی، ضروری ہو جائے گی۔ توجہ فرمائے آپ نے، یہ اتفاق سے آنکھوں یا آگے چیز نہیں، دونوں نے ایگزامپل دی ہے، یہ ہماری بنائی ہوئی ایگزامپل نہیں ہے۔ خوب، کتنی 5 نمازیں ہو گئی۔ چھٹی نماز کیا ہے؟ چھٹی نماز ہے جس کی تفصیلات آگے آئیں گی، کہ بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نماز ہے، بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نماز ہے۔ کہ آگے چیستانی احتیاط واجب لگاتے ہیں، اور آگے کوئی جو وہ فتویٰ دیتے ہیں جس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے بیان ہوگی۔ خب جو یومیہ کی نمازیں وہ 5 ہیں، صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت۔ اور سفر کی حالت میں، کہ انشاءاللہ یہ مسافر کے احکام پڑھیں گے جب، تو سفر کی حالت میں جو 4 رکعت والی نماز ہے وہ 2 رکعت ہو جائے گی، اور اسی طرح حالت خوف میں، کہ اس کو عام طور پر جو وہ ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا ہو، دیکھتے ہیں منہاج میں کہیں یہ ڈسکس کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ہم نے دیکھا نہیں بہت زیادہ اسے، کہتے کہ نماز حالت خوف میں، جیسے مثال کے طور پر جنگ کی حالت میں، جیسے کربلا میں مشہور و معروف ہے کہ سید الشہداء سلام اللہ نے نماز کو ادا کیا، اور وہ نماز خوف کی حالت میں ہے۔ یا جنگ صفین میں امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے جو 17 مہینے چلی تھی تاریخ کے مطابق، وہاں پر جو کہ وہ امیر المومنین نے جو وہ سخت جنگ کے دوران جو واقعات موجود ہے وہ نماز ادا کی، اور خوف کی حالت میں۔ تو کہتے ہیں خوف کی حالت میں، اب چاہے کوئی بھی خوف ہو، ابھی اس کی میں نے کہا اس کی تفصیلات میں نے نہیں پڑھی فقہی کتابوں میں، اب شاید اپنی جوانی میں کتاب لمحہ میں کہیں کی تفصیلات ہے تو مجھے فی الحال یاد نہیں ہے،
لیکن یہ ان فقہی کتابوں میں جو کوئی اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں آتی ہے کہ حالت خوف میں بھی یہ 4 رکعتی والی نماز 2 رکعت بن جاتی ہے. خوف یہ تو ہو گئی روزانہ کی 5 وقت کی نمازیں. کہتے ہیں نافلہ فکثیرۃ، بہت زیادہ ہے نافلہ بہت زیادہ ہے. اور مفاتیح الجنان جو ہے وہ مستحب نمازوں سے بھری ہوئی ہے. اور بھی باقاعدہ علماء نے مستحب نمازوں کے اوپر بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ کتنی مستحب نمازیں ہیں. ظاہراً اگر شہید اول یا شہید ثانی کی کتاب کیا نام ہے ان کا، کتاب کا نام میں بول کے، وہ مستحب نمازوں کے اوپر جمعوری کی ہے ساری مستحب نمازوں کی. کہتے ہیں کہ آگے شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اہم ترین امپورٹنٹ ترین جو نافلہ ہے وہ روزانہ کی نافلہ نمازیں اور نماز شب، جو اور کثرت کے ساتھ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ وہ 11ویں امام والی ایک حدیث تو بہت مشہور و معروف ہے، اگرچہ اس کی حدیث بہت زیادہ مستند حدیث نہیں ہے وہ، اور عام طور پر ہم اسی حدیث کو پڑھتے ہیں، لیکن حدیث معتبرہ اور صحیح ہمارے پاس موجود ہے کہ روایتوں میں 50 رکعت مومن کی علامت تو نہیں بیان کی، اس میں یہ نہیں کہا کہ مومن کی علامت ہے، لیکن یہ اس امام حسن عسکری علیہ السلام والی روایت میں یہ کہا کہ یہ مومن کی علامت ہے. لیکن اس کے علاوہ حدیث معتبروں میں، حدیث معتبر میں جو کہ وہ حدیث معتبرہ میں جو کہ وہ بیان کیا ہے کہ 50 رکعت جو کہ وہ انسان نماز کو انجام دے. اچھا ویسے 51 ہے، لیکن ظاہراً 50 مجازن کہا ہے، ویسے 51 ہے. اور اس کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑی سی مختصر ہم گفتگو کریں گے کہ یہ جو 1 رکعت ہے وہ کیا ہے. اب یہاں پر چلیں، اس کا بیان آیا ہے تو ہم اس کو دیکھیں یہاں پر، اور انہوں نے بیان کیا ہے 51 رکعت کس طرح بنتی ہے اور کس طریقے سے اس کو بیان کیا. دیکھیں یہ جو واجب نمازیں ہیں وہ 17 رکعت ہے. 17 رکعت فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 وقت کی نمازیں 17 رکعت بنتی ہے. 17 رکعت یہ واجب نمازیں ہیں. 17 کی ڈبل کتنی ہوتی ہے؟ 34. ہمارا میتھمیٹک اتنا تیز نہیں ہے کیونکہ ہمیں معلوم تھا 17 کا ڈبل جو وہ 34 بنتا ہے. 17 اور 34 جو وہ 51 رکعتیں بنتی ہیں. 34 مستحب نمازیں ہیں. 34 مستحب نمازیں ہیں. فجر کی اس کی تفصیلات بعد میں بیان کریں گے کہ کون سی نماز کہاں پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، کیا ٹائمنگ ہے، یہ انشاءاللہ ہم بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے. ابھی صرف ہم رکعتوں، کیونکہ انہوں نے بھی فی الحال رکعتوں کو بیان کیا، فقط رکعتوں کو بیان کریں گے. فجر کی 2 رکعت ہے، اب آپ ایڈ کرتے جائیں. ظہر کی 8 رکعت ہے. ظہر کی 8 رکعت ہے. 10 رکعت ہو گئی. عصر کی 8 رکعت 18 رکعت ہو گئی. مغرب کی 4 رکعت 22 رکعت ہو گئی. اور عشاء کی 1 رکعت 23 رکعت ہو گئی، 23. یہ سب 2 رکعت کر کے، سب 2 آگے بیان کریں گے انشاءاللہ کہ مستحب نماز آلویز 2 رکعت ہوا کرتی ہے. صرف 1 یا 2 ایکسیپشنز ہیں، وہ ہم بعد میں بیان کریں گے، ورنہ مستحب نماز آلویز 2 رکعت، نہ کم نہ زیادہ. نماز وتر ایگزمپٹڈ ہے، لیکن ویسے جو کہ مستحب نماز 2 رکعت ہوتی ہے، 2 سے زیادہ نہیں ہے. ایک اور ایکسیپشن بھی ہے نماز کی، اس کو ہم وہاں پہ جا کر دیکھیں گے. تو یہ ہو گئی کتنی؟ 23 رکعت. اور 11 رکعت 2 کر کے 8 رکعت نماز شب، صلاۃ اللیل. 2 رکعت نماز شفع، جسے ہم شفع کہتے ہیں، شفع 10. اور 1 رکعت نماز وتر 11. 11 کو 23 کے ساتھ ایڈ کریں تو 34 رکعت. 34 رکعت بہت زیادہ تاکید ہے. میں نے آپ کی خدمت میں
حدیث معتبر ایک بیان کی تھی. کثرت کے ساتھ ہمارے پاس حدیث معتبرہ موجود ہے کہ جو بیان کرتی ہے کہ نافلہ نماز کو کسی حال میں نہ چھوڑا جائے, کسی حال میں نہ چھوڑا جائے. یعنی زرارہ کی روایت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی تھی, اور زرارہ کہتے ہیں کہ میں بزنس مین آدمی ہوں, تاجر ہوں, آنا جانا رہتا ہے, میرے پاس فرصت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, ممکن نہیں ہے, مشکل ہے, زحمت ہے. امام نے جو وہ کچھ ان 34 رکعتوں میں ایکسیپشنز اور ایگزام کی کچھ رکعتوں کو, کہ جس کی تفصیل آگے جا کے بیان کریں گے, لیکن ابتدائی طور پر انسان کوشش کرے کہ ان 50 رکعتوں کو جو وہ اپنی نماز پڑھنے کی عادت بنائے. اور جیسا کہ روایتوں میں بیان کیا, 2 روایت یہاں پر بیان کروں آپ کی خدمت میں. ایک روایت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, ایک روایت جو وہ ایڈیشن ہم پڑھ لیں کہ روایتوں میں بیان ہوا. کیا میں روایت بیان کرنے جا رہا تھا کہ ہاں, کہ نماز واجب میں جو کمی رہ جاتی ہے, جیسے روایت میں بیان کیا کسی کی نماز 1/3 قبول ہوتی ہے, کسی کی 1/5 قبول ہوتی ہے, کسی کی 1/8 قبول ہوتی ہے, کسی کی 1/3 قبول ہوتی ہے. اس نماز کی کو کمپنسیٹ کرتی ہے نافلہ نماز ہے. یعنی ہماری نماز امیر المومنین والی سلام اللہ علیہ والی تو نہیں ہے, امام سجاد سلام اللہ علیہ اور اہل بیت اطہار المسلم والی نماز تو نہیں ہے ہماری. ان کی نماز میزان ہے, ان کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے گا. کیا ہمارا لیول ہے نماز کا؟ امام سجاد علیہ السلام کی روایت آپ کی خدمت میں پڑھی تھی کہ امام نے کیا کہا تھا کہ جب راوی نے کہا کہ ہلک تو میں تو ہلاک ہو گیا, امام نے کہا کہ نافلہ نمازوں کے ذریعے سے اپنی واجب نمازوں کو کمپنسیٹ کرو وہ نافلہ نمازوں کے ذریعے سے. اور یہ ایک روایت. دوسری روایت کہ راوی امام کی خدمت میں آیا, عجیب روایت ہے واقعا, اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے. راوی امام کی خدمت میں آیا, ظاہراً یہ بھی معتبر حدیث ہے, امام کی خدمت میں آیا, ابن رسول اللہ, بابا آج کل ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہم پر واجب نمازوں کی قضا کا انبار ہے. اصحاب آئمہ میں, بلکہ قدیم زمانے میں, آئمہ کے زمانے میں عام مسلمان ممکن نہیں کہ بابا نماز قضا کرے, ممکن نہیں ہے, اصل کنسیپٹ اور تصور نہیں تھا. راوی امام کی خدمت میں آیا, یہ ابن رسول اللہ میرے اوپر بہت ساری مستحب نافلہ نمازیں, میرے اوپر نافلہ نماز, واجب کی قضا کی بات نہیں ہے, نافلہ نماز ہے. امام نے کہا قضا کرو. مولا بہت ساری ہے, قضا کرو. کتنی قضا کروں؟ اب یہ ملاحظہ فرمائیے, کتنی قضا کروں؟ اتنی قضا کرو کہ تم کو یقین حاصل ہو جائے کہ تم نے ساری قضا نمازیں کر دی. نافلہ نماز کی بات ہے, واجب کی بات نہیں ہے. یہ ساری روایات ان نافلہ نمازوں کی اہمیت اور امپورٹنس کو بیان کرتی ہے. اور ایک اور روایت کہ شخص امام کے پاس آیا, کہا مولا میرے پر بہت ساری نمازیں ہیں, کہا قضا کرو. کہا مولا نہیں کر سکتا ہوں میں. کہا نہیں کر سکتے ہو؟ ہر 2 رکعت کے بدلے 750 گرام آٹا شیعہ دیندار غریب کو دو. پھر امام کہتے ہیں لیکن قضا افضل ہے. ایسا نہیں کہ یہ آپ امیر آدمی ہے, پیسہ ہے, آپ نے جو وہ کہا کہ بھائی نہیں, امام علیہ السلام نے کہا کہ قضا افضل ہے, لیکن اب تم کہہ رہے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو. تو یہ ملاحظہ فرمایا آپ نے. اچھا میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں, بعض اوقات ممکن ہے آپ یہ, اچھا میں کئی دنوں سے یہ بات سوچ رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں یہ جو گزشتہ ہماری گفتگو تھی اسی سے کنیکٹ کرنا تھا. مسائل آج کی جو وہ مکمل ہو گئے, صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آپ کی خدمت میں. دیکھیں یہ آپ اکثر بچے جوان, اور اتفاق سے ہمارے ساتھ بھی چند مہینوں پہلے اسی قسم کا ایک مسئلہ ہوا تھا. دیکھیں آپ ممکن ہے کسی بزرگان, کسی آیت اللہ, کسی بڑے مرجے کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں, خاص طور پر نماز جماعت. دیکھیں نماز جماعت ہمارے یہاں بعض اوقات نماز جماعت انشاءاللہ بدگمانی نہیں ہے, نہ بدگمانی کرنی چاہیے ہمیں, لیکن
خضوع و خشوع اور تفصیل و طول اور لمبی نماز جماعت نہیں، روایتوں نے آ کر منع کیا ہے، لمبی نماز جماعت نہیں ہونی چاہیے، شارٹ میں، جتنی شارٹ سے شارٹسٹ۔ ویسے آپ نے روایتوں کو ملاحظہ فرمایا، جتنی تفصیلی نماز ہو فرادہ اچھی چیز ہے، لیکن ریکمنڈ قرار دیا ہے کہ انسان نماز جماعت میں سب سے کمزور ترین انسان کا خیال رکھے، لہذا نماز جماعت پیش امام کے لیے مستحب ہے، کہ مستحب ہے، واجب تو نہیں ہے، شارٹسٹ پڑھیں، مختصر پڑھیں۔ حتیٰ ظاہراً ایک روایت یاد نہیں کہ میں نے خود پڑھی تھی یا استاد نے پڑھی تھی اور سنی تھی میں نے، کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ نماز میں کہو، نماز ختم ہونے میں السلام علیکم، ختم۔ مرحوم آغا مرشی نجفی علیہ رحمہ نماز پڑھایا کرتے تھے، جناب یقین جانیے کہ نماز خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں اذان مغرب ختم ہوتی تھی اور تقریباً ان کی مغرب ختم ہوتی تھی، نماز مغرب ختم ہو جاتی تھی اذان کے ساتھ، کیونکہ وہ تو اذان، مؤذن تو اذان دے رہا ہے، تفصیل کے ساتھ، آرام کے ساتھ انہوں نے اپنی اذان دی، اپنی اقامت دی، نماز مغرب پڑھی اور نماز عشاء پڑھی۔ تو میں اپنا تقدس مسجد میں دکھاؤں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، لہذا آج یہ کہ بابا امام معصوم 8ویں امام صادق علیہ السلام ہم ان کو حماد کو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے نماز پڑھو، یہ اتنا بڑا مجتہد مرجع تو ایسی نماز نہیں پڑھ رہے۔ بھائی پہلی بات تو یہ کہ جماعت نماز پڑھ رہا ہے، یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ، خوب یہ توقع نہ کریں، ایک اہم ترین چیز ہے کہ انسان اپنی نیکی کو چھپائے، اب میں پورے خضوع و خشوع کے ساتھ، جو کہ وہ مثال کے طور پر جو کہ وہ مشکل ہے، میں اپنی نیت کو، کیونکہ اخلاص عبادت کی بنیاد ہے، اخلاص۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک استاد نے صاحب جواہر، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، صاحب جواہر شیخ مرتضی انصاری کہ یا استاد تھے یا ان سے سینئر تھے، صاحب جواہر کہتے نماز جماعت پڑھاتے پڑھاتے تسبیح سے کھیل رہے ہیں، کیوں؟ اب یہ ظاہر ہے اتنا بڑا مرجع یہ تسبیح سے یوں کر رہے ہیں نماز میں، کہا کہ یہ تصور نہ ہو کہ کتنی خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ تو آگے تعویل کرنے والوں نے ایک تعویل کی ہوگی، وہ تو نہیں بتائیں گے، اور کوئی معنی نہیں رکھتے اتنا بڑا فقیہ جو کو، لہذا یہ ہم توقع کریں کہ ہم دوسروں کی نمازیں چیک کریں، یہ تو بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں، بڑے بڑے درس پڑھتے ہیں، بڑی بڑی جو کو تقریریں کرنے دے دو، ان کی نماز دیکھیں ہم ذرا، نہیں، یہ آپ توقع نہ کریں۔ اور چاہے ان کو فکر نہیں ہے، لوگ جو کہتے ہو کہیں، ہمیں نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، لہذا ممکن ہے وہ جو کوئی شارٹیسٹ نماز پڑھے اور ممکن ہے ادھر ادھر بھی دیکھیں، تاکہ ایک بہرحال ایک بڑا مسئلہ ہی ہے۔ یعنی میں نہیں کہتا ہوں کہ انسان مستحب اور نیک اعمال، اگرچہ مستحب ہے کہ نیک اعمال کو چھپا کر کیا جائے، نیک اعمال انسان چھپا کر کریں۔ اب یہاں پر آخری ایک حدیث سن لیجئے، اور آج کی گفتگو بہت طویل ہو گئی، آخری ایک حدیث کو سن لیجئے۔ حدیث معتبر ہے، 2 دفعہ میں نے اس کی سند کو چیک کیا، پہلے بھی چیک کیا تھا، پھر دوبارہ مجھے ڈاؤٹ ہوا، پھر دوبارہ میں نے اس حدیث کو چیک کیا۔ اب اس کی تفصیل یقینی طور پر یہ بڑی مشکل حدیث ہے، یعنی اس کی تفصیلات بیان کرنی ہوگی، لیکن میں فی الحال جو اس کی اخلاص کی امپورٹنس کتنی ضروری ہے۔ دیکھیں اخلاص کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ریاکاری، بلکہ 2 چیزیں، حتیٰ اپنا مستحب عمل چھپا کر کریں، چاہے ریاکاری کا قصد نہ ہو، کہ ریاکاری اور اخلاص اور یہ کیا اس کی ڈیفینیشن ہے، وہ انشاءاللہ آگے جا کے بیان کریں گے، جب نیت کی بحث آئے گی تو وہاں پر ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کریں گے۔ لیکن خود ایک یہ ریکمینڈڈ ہے کہ اپنا مستحب عمل کو انسان چھپا کر کرے، چاہے اللہ کے لیے کر رہا ہے، دکھاوا بھی یعنی لوگوں کے سامنے بھی کرے گا تو صرف اللہ کے لیے، پھر بھی یہ کہ ریکمینڈڈ ہے کہ چھپا کر کریں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، حدیث معتبر جو ہمیں یاد ہے کہ 2 مرتبہ ہم نے اس کی سند کو چیک کیا، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم تو رات جاگے تھے، کیوں بھائی؟ نماز شب پڑھ لیتے، ہم نے روزہ رکھا، یعنی امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگ اپنی نیکیاں بتاتے ہیں، اور پھر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
اس کے مد مقابل امیر المومنین علیہ السلام. دیکھیں اب یہ روایت میں نے کہا نا، اس روایت کی تفصیل بتانی پڑے گی مجھے، لیکن میں بہت 2 جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. امیر المومنین کیا کہتے تھے؟ بابا میں تو رات کو بھی سویا. وہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ جو ہزار رکعت نماز پڑھنے والے، تاریخ نے آ کر بیان کیا ہے، باقی ائمہ اصحاب نے بیان کیا، ان کے اصحاب نے راتوں کو امیر المومنین علیہ السلام کو اس حالت میں، کیونکہ اس زمانے میں کوئی گھر اتنے بڑے بڑے تو نہیں تھے، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، بیابان میں نماز پڑھ رہے ہیں. اصحاب نے دیکھا امیر المومنین علیہ السلام کو بیابان میں نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن علی حال امیر المومنین علیہ السلام کی چھٹی امام فرماتے ہیں عام مومن کی کیا روش ہے؟ اپنے نیک اعمال کو بیان کرتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ میں تو رات کو سو رہا تھا، دن کو بھی سویا، اور جہاں درمیان میں موقع ملا میں سو گیا. اب یہ سونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ امیر المومنین علیہ السلام، وہ روایات جو اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن ہمارا دل جاگ رہا ہوتا ہے، یعنی ہوش و حواس کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن اپنی نیکی کو چھپانا یہ جو وہ انتہائی اہم ہے. یہ جو وہ اس بیان جو پچھلا بیان تھا اس کے ساتھ جو اس کو اٹیچ کرنا ضروری تھا. اور آخری ایک نقطہ سے بیان کر دوں کہ یہ ساری نافلہ نمازیں بیان ہو گئی. جمعے کے دن یہ ایک آخری نماز، جمعے کے دن ظہر اثر کی نافلہ کتنی بنتی ہے ڈیلی؟ 16 رکعت. ظہر اثر کی نافلہ 16 رکعت ہے، لیکن جمعے کے دن جمعے کی ظہر اثر کی نافلہ 20 رکعت ہے. عام دنوں میں نماز کے ٹائم کے بعد ظہر سے پہلے اور عصر سے پہلے پڑھنا ہے، لیکن جمعے کے دن یہ 20 رکعت ظہر سے پہلے پڑھنا ہے. صحیح نا؟ اور اگر کوئی اپنے وقت پہ نہ پڑھ سکے تو بعد میں اس کو قضا کرے، انشاءاللہ ثواب جو کہ اس کو پورا مل جائے گا. خوب یہاں تک جو کہ وہ یہ ہو گیا. اس کے بعد ایک مسئلہ 498 ہے، وہ انشاءاللہ پھر کل آنے والی گفتگو میں اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. معذرت آج بھی جو وہ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، لیکن چونکہ بہرحال ہم نے مسائل فقہ اور اتنے زیادہ سخت مسائل نہیں تھے، تھوڑی ادھر ادھر کی گفتگو تھی. انشاءاللہ کل سے ہم انشاءاللہ اپنے مسائل فقہ کے کا باقاعدہ انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے اور ٹائم بھی جو وہ انشاءاللہ محدود رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ظاہراً کسی کا سوال کوئی ہونا نہیں چاہیے انشاءاللہ. خدا جی فرمائیے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے فرمایا ظہر اثر کے تو فرض سے پہلے ہی سنت ہوتی ہے نا، جی یعنی کہ نفل نماز جی عام دنوں میں یہ جمعے کے علاوہ آپ کے جی یا جمعے یہ سارے یہ نفل جو ہے یہ 8 جو رکعت ہے ظہر اثر یہ فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہے. جی فرض سے پہلے، لیکن وقت داخل ہونے کے بعد. یعنی اگر صحیح نا 12 بجے اگر اذان ہو رہی ہے تو واجب نماز سے پہلے جو وہ پہلے نافلہ نمازیں پڑھی جائے، پھر فرض پڑھی جائے، پھر جو کہ نافلہ اثر پڑھی جائے، پھر اثر پڑھی جائے، لیکن وقت داخل ہونے کے بعد. آیا وقت سے پہلے پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ انشاءاللہ مسئلہ بعد میں بیان کریں گے. لیکن جمعے کی نافلہ ایگزیمپٹڈ ہے. جمعے کی نافلہ وقت سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ ریکمینڈڈ یہ کہ وقت سے پہلے ہی پڑھیں. اچھا ظہر کی وقت سے پہلے ہی پڑھ سکتے ہیں آپ ایسا ہے کہ نہیں؟ ظہر کی وقت کے بعد ہاں ظہر کی 12 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے تو 12 بجے کے بعد، لیکن ظہر کی نماز سے پہلے پڑھنا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے بہتر. اور یہ جو جمعہ جو آپ نے کہا تھا کہ جو فرض نمازیں ہیں اس پہ جمعہ تو سر فہرست ہے نا سب سے پہلے. یہ فرض نمازوں میں یعنی کہ یہ 5ویں یا یہ جو ہے عام نماز کے بعد جو ہے یہ سیکنڈ نمبر پہ ہے یہ جمعے کی نماز. جی یعنی بہرحال ظہر کا آلٹرنیٹ ہے، ظہر کا آلٹرنیٹ ہے. اور افضل یہ ہے، ریکمینڈڈ زیادہ یہ ہے کہ انسان جمعے کے دن ظہر کی بجائے نماز جمعہ پڑھے. اچھا یہ جو تھے امام کے صحابی انہوں نے کہا تھا کہ وہ بہت مصروف ہے، تو ان کو 4 تک کی کیفیت ہے یہ ظہر اثر
تو کیا ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں کیا؟ جی نہیں، انشاءاللہ وہ ہم آگے بیان ہوگا، انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کہ نماز ظہر میں تو کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں تھا، نافلہ اثر میں ڈسکاؤنٹ ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. اسی طرح نافلہ مغرب میں بھی اور نماز شب میں بھی ایک ڈسکاؤنٹ ہے، تو وہ انشاءاللہ وہیں پہ ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. شکریہ. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ انشاءاللہ خداوند ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضر مجلس مومن و مومنات، کل مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے. جو مومن و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، حاضر مجلس مومن و مومنات کے محرومین، منتظمین کے محرومین، کل محروم مومن و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خداوند تمام محروم مومن و مومنات کی مغفرت فرمائے، جوار معصوم میں جگہ عطا فرمائے، اپنے آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.